بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین ذرا سوچئے، جس جگہ پر لوگ انصاف کے لیے جاتے ہیں، اگر اسی جگہ پر قانون خود محفوظ نہ ہو تو پھر اس ملک کا عام شہری کہاں جائے؟ اور اب ایک خوفناک سوال یہ ہے، کیا کراچی سٹی کورٹ کے اندر ایس ایچ او کو بھی مارا گیا ہے؟ کیا قانون کا نگہبان خود قانون سے بچ نہ سکا؟ سوشل میڈیا پر یہ دعوے گردش کر رہے ہیں کہ جب پولیس نے مداخلت کی کوشش کی تو کیا وردی بھی محفوظ نہ رہی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے یا محض ایک خطرناک افواہ؟ اور اگر یہ افواہ ہے تو پھر پولیس کی خاموشی کیوں؟ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی ناظرین، ایک اور سوال جو اس واقعے کو مزید مشکوک بنا دیتا ہے، کیا وکلاء نے الٹا رجب بٹ پر بھی ایف آئی آر کروا دی ہے؟ کیا وہ شخص تشدد کا شکار ہوا، اسی کو مجرم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ تمام معاملات ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ معاملہ صرف مار پیٹ کا نہیں ناظرین، یہ معاملہ ہے سسٹم کے الٹ جانے کا، جہاں مظلوم ہی ملزم بن جاتا ہے۔ آج ہم سچی خبر بائی وہاب میں ہم صرف وائرل ویڈیو پر یقین نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے سامنے تمام حقائق لے کے آئیں گے، جس نے وکلاء پر ایسی دفعات لگائی جو عام طور پر ڈاکوؤں اور دہشت گردوں پر لگائی جاتی ہیں۔ تو آخر پولیس کو اتنا سخت قدم کیوں اٹھانا پڑا؟ کیا پولیس خود بھی دباؤ کا شکار تھی؟ آج حقیقت سے ہم پردہ اٹھائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وہاب، آپ دیکھ رہے ہیں سچی خبر۔ ناظرین سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا، کیونکہ سوشل میڈیا پر آدھا سچ اور پورا جھوٹ جو ہے نا آسانی سے بیچا جا سکتا ہے۔ اور اطلاعات کے مطابق جو ہے نا رجب بٹ کراچی سٹی کورٹ میں اپنے کسی ذاتی قانونی معاملے کے سلسلے میں پہنچے تھے۔ وہ وہاں پہ موبائل استعمال کر رہے تھے اور کچھ رپورٹس کے مطابق وہ ویڈیو بنا رہے تھے، یا شاید ولاگ ریکارڈ کر رہے تھے۔ یہیں سے تنازع جو ہے شروع ہوا۔ وہاں موجود جو چند وکلاء تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ عدالت کے جو کا احاطہ ہے وہاں پہ آپ ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکتے، یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی شخص کو گھیر کر مارا جائے اور اس پہ تشدد کیا جائے، اس کا موبائل چھینا جائے، اس کے کپڑے پھاڑ دیے جائیں؟ عینی شاہدین کے مطابق جو ہے بات صرف منع کرنے تک محدود نہیں رہی۔ اس دن چند لمحوں میں 30 سے 40 جو افراد تھے وہ جمع ہو گئے، رجب بٹ کو گھیرا اور تشدد کیا۔ یہ سب کچھ انصاف کے گھر کے اندر ہو رہا تھا۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ ایک تنگ راہداری، چاروں طرف غصے میں بھرے ہوئے لوگ اور درمیان میں ایک شخص جو اپنی جان کے لیے خوف زدہ ہو۔ رجب بٹ نے بعد میں کہا کہ انہیں جان سے مارے جانے کی دھمکی بھی دی گئی، لیکن اثر مور اس وقت آیا جب پولیس موقع پر پہنچی۔ اور اب آتے ہیں اس معاملے کے سب سے اہم حصے پر، یعنی وہ ایف آئی آر جو رجب بٹ نے کروائی ہے، جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ کراچی سٹی کورٹ پولیس اسٹیشن میں درج ہونے والی یہ ایف آئی آر کوئی عام ایف آئی آر نہیں، اس میں ایڈوکیٹ ریاض علی سولنگی اور دیگر معلوم جو وکلاء ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ اور اب ذرا ان دفعات پر بھی غور کیجئے، کیونکہ یہی دفعات ہیں جو اس واقعے کی سنگینی کو جو ہے نا ظاہر کرتے ہیں، کہ آپ ان دفعات کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی سخت جو ہے نا دفعات لگائی گئی ہیں۔ پاکستانی پینل کوڈ کے دفعہ جو ہے نا 382، یہ دفعہ کہتی ہے کہ اگر کوئی چوری کی نیت سے ایسا حملہ کیا جائے جس میں جان لینے یا شدید نقصان پہنچنے کی جو ہے نا تیاری ہو تو اس کی سزا 10 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ یعنی پولیس کے مطابق یہ محض لڑائی نہیں تھی، بلکہ چوری کی نیت سے کیا گیا جو ہے نا حملہ تھا۔ پھر آتی ہے نیکسٹ دفعہ ہے وہ 506 ہے، یعنی قتل کی دھمکی دینا کسی کو۔ اور یہ جو دھمکی دی گئی ہے رجب بٹ کا موقف ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد دفعات آتی ہیں 147 اور 148، یعنی مسلح ہنگامہ رائی پولیس مان رہی ہے کہ یہ کوئی وقتی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ اجتماعی اور منظم جو ہے نا یہ تشدد تھا۔ تو ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا پولیس ان وکلاء کو گرفتار کر پائے گی، یا یہ جو ایف آئی آر ہے یہ بھی فائلوں میں دفن ہو جائے گی؟ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ہم نے لاہور میں بھی دیکھا، اسلام آباد میں بھی دیکھا، عدالتوں کے اندر قانون کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب 2007 میں اسی ملک کے جو وکلاء حضرات ہیں قانون کی جو بالادستی ہے کے لیے سڑکوں پر نکلے تھے، پولیس کی لاٹھیاں کھائی، مگر عدلیہ کی ذاتی پر جو ہے نا وہ سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے۔ اور آج وہی وکلاء جو ہے نا کوٹ پہن کر کچھ لوگ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایس ایچ او کو بھی نہیں بخشا، اگرچہ ابھی تک اس کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ تاثر آخر کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ پولیس وکلاء سے خوفزدہ ہے؟ اور جب محافظ ہی ڈر جائے تو شہری کس دروازے پہ جائے؟ اگر رجب بٹ جیسا انفلوئنسر جو ہے، جس کے پاس کیمرہ ہے، میڈیا ہے، عوامی آواز ہے، وہ محفوظ نہیں ہے تو ایک عام آدمی جو ہے وہ کس طرح سے محفوظ ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین یہی وہ سسٹم کی خرابی ہے جو ہمیں اندر سے کھوکھلا جو ہے نا کرتی جا رہی ہے۔ اب سوال آپ کے سامنے ہے، کیا عدالت میں موبائل لے جانا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو مار دیا جائے؟ اور سب سے اہم سوال، کب تک جس کی لاٹھی اس کی بینس والے قانون پر ہم چلتے رہیں گے؟ رجب بٹ کے ساتھ جو ہوا اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہے کہ قانون اپنا راستہ جو ہے نا خود بنائے گا۔ اس میں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا جو وکلاء حضرات ہیں، اگر ان کو کوئی چیز ایسی فیل ہو رہی تھی کہ جو غلط کی جا رہی ہے، یا ان کی جو ہے نا عزت میں کمی ہوئی ہے، یا وہ ویڈیو والا کیس ہے، یا ان کی تذلیل کی گئی ہے، تو اس کا کیس کیا جا سکتا تھا۔ لیکن قانون کو خود ہی ہاتھ میں لے لینا
تو یہ انصاف صرف رجب بٹ کے لیے نہیں بلکہ اس وردی کے لیے بھی ضروری ہے جس کی عزت آج داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ کیا وکلا کا رویہ درست تھا یا پھر پولیس کو مزید سخت جو ہے نا کارروائی کرنی چاہیے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی ضرور رائے دیجیے گا، میں آپ کے کمنٹس پڑھ کر ان کا رپلائی بھی کروں گا، اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہم نے آپ تک سچی خبر پہنچائی تو اس ویڈیو کو لائک، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز جو ہے نا آپ کے لیے لے کے آتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔